الحمدللہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ کو عرض و معروف سے قبل آئیے ہم آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کا درود پاک کا ہدیہ چوکا بازدان پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم وآلہ الکرام بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ان قریب ماہ رمضان ہمارے درمیان موجود ہوگا۔ ماہ شعبان کا نصف حصہ گزر چکا، شب برات بھی گزر گئی۔ جنہوں نے جو کچھ مانگنا تھا مانگا، دعائیں کرنی تھی دعائیں کی، توبہ استغفار، توبہ، معافی، مغفرت، رحمت، جو بھی حاصل کرنا تھا بندے نے حاصل کیا۔ کچھ نے کیا، کچھ نے نہیں کیا۔ پھر ایک موقع اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے حصہ عطا کرنے کے لیے ہمیں دینے والا ہے، اور وہ موقع ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مقدس مہینہ، کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی رحمتیں، وسعتیں، مغفرتیں اور جہنم کے عذاب سے نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اب وہ ماہ مقدس جب آئے، اس سے پہلے ہم ذہنی طور پر پریپیئر ہونے چاہیے، تیار ہونے چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس کی کیسے تیاری کریں۔ بہت سے لوگ ماہ رمضان کی تیاری کرتے ہیں، رمضان شروع ہونے والا ہے تو 2-4 دن 5 دن پہلے سے تیاری شروع۔ لیکن کیسی تیاری؟ بھائی کسٹرڈ لانا ہے، گھاس لانا ہے، شربت کے بوٹل بھی لانے ہیں، ہے نا، یہ لانا ہے وہ لانا ہے، یہ سارے کھانے پینے کی آئٹمیں پہلے ہم لسٹ بنا لیتے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں خرید کر لانی ہیں۔ تو ہماری رمضان کی تیاری ایسے ہوتی ہے کہ خریداری کیا کیا کرنی، مارکیٹ جا کر آئیں اور سارا جو کچھ بھی لانا تھا وہ ہم نے خرید لیا، کھجور کا پیکٹ بھی آ گیا۔ اب یہ کھجور آج کل جو ہے نا ہماری ایک فیشن ہو گیا کہ بھائی کھجور سے افطاری کرنا۔ تو کھجور سے افطاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے کھجور کھاتے ہیں، بعد میں دبا دبا کر کھاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک سسٹم۔ لیکن سرکار کے زمانے میں جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ صرف کھجور سے افطاری کرنا اور کچھ نہیں کھانا، صرف کھجور سے افطاری کرنا۔ اسے کہتے ہیں کھجور سے افطاری کرنا کہ کھجور کھائی، پانی پیا، چلے، یہ ہے افطاری کھجور سے، ہے نا۔ لیکن خیر، ہم اللہ کے رسول کی سنت سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اور اسٹارٹنگ اس سے کھجور سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ ضائع تو نہیں جانا، بیکار۔ ہمارا کوئی بھی عمل، ہماری جیسی نیت ہوگی ویسے ہمیں اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ تو ہم اگر کھجور سنت سمجھ کر مان کر کھا رہے ہیں کہ سرکار کھجور سے افطار کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، تو اس پر ہمیں اجر و ثواب ملنا، وہ ضائع نہیں ہونے والا، وہ بیکار نہیں جائے گا۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کھانے پینے کی خریداری اور یہ تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ کریں، منع نہیں ہے، کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ یہ بھی ماہ رمضان کا استقبال ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے تو ہم اچھی اچھی نعمتیں ماہ رمضان کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں اچھی اچھی نعمتیں کھائیں گے، اور اللہ کھلاتا ہے، ہم کھاتے ہیں، اللہ کھلاتا ہم کھاتے ہیں۔ لیکن ہمیں ماہ رمضان سے پہلے ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی ہمیں روزوں کے لیے تیار ہو جانا ہے، ماہ رمضان کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، ہمیں عبادات کے لیے تیار ہونا ہے، ہمیں پریکٹس کرنی ہے کہ ہاں بھائی اب وقت آنے والا ہے۔ ابھی تو ہم 17 رکعات کی عشاء میں نہیں جاتے، پھر تو 37 ہو جانے والی ہے، پھر 37 ہو جانے والی ہے۔ یہ پریکٹس کرنے کی ضرورت، اور 37 نہیں بھی پڑھے تو پھر کم سے کم 29 تو آئے گی۔ 4 نکال دیے، 4 نکالے، پھر باقی کی 4 نکال دیے، 8 نکال دیے، تو یعنی آپ نے 8 رکعت نکال دی، پہلے کی 4 سنت، باقی کی 2 رکعت نفل، پھر 2 رکعت نفل، 8 نکال دیے، تب بھی 29 رکعت آنے والی ہے۔ 9 عشاء کی، 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر واجب، اور 20 رکعت تراویح کی۔ تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟
کیا ہم نے اس کی تیاری کی کہ چلو ہم تھوڑے سے نوافل رات میں عشاء کے بعد پڑھ کر عشاء پڑھیں اور عشاء کے بعد 4 رکعت ہی نفل ایکسٹرا 17 کے علاوہ ایکسٹرا 4 رکعت پڑھیں کہ تاکہ پریکٹس ہو جائے. ہمیں پھر وقت بھی دینا ہے, ہمیں پھر مسجد میں 20 رکعت پڑھنی ہے اور بڑی طویل رکعتیں پڑھنی ہیں. یعنی کہ ایک رکعت میں تو ایک پارہ نہیں ہوتا نا, لیکن 20 رکعت میں ہمیں سوا پارہ پڑھنا ہے, بعد میں 1 پارہ پڑھنا ہے. یہ تیاری ہم ذہنی طور پر تیار ہو. اگر ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں تو پھر جب نیا رمضان شروع ہوا تو خوشی رمضان تراویح شروع ہے تو آ تو گئے, لیکن اب کھڑے ہیں تو پھر حالت خراب ہے. یار حافظ صاحب رکوع کیوں نہیں کر رہے ہیں, حافظ صاحب رکوع میں کیوں نہیں جاتے, کتنے دھیان لمبا کھینچ رہے ہو, کتنا سلو پڑھاتے. کل سے کہیں اور تلاش کرنا پڑے گا, کل سے کہیں اور دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اسپیڈ والا. اچھا پھر باتیں جیسے ہی تراویح پڑھ کر نکلے تو تراویح پڑھ کر نکلتے ہی باتیں شروع ہو جاتی ہے. ملاقات ہوئی, اس سے ملاقات, اس سے ملاقات, ہاں کیا سر آپ ہمارے یہاں تو بہت سلو حافظ, بہت سلو, بہت ٹائم لگا, اور ہمارے یہاں حافظ اتنی اسپیڈ ہے. راجدھانی, ابے راجدھانی جو بھاگ رہی تھی یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, صرف یعلمون تعلمون تھا. تو ایسے قرآن سننے کا فائدہ کیا, ایسے قرآن کے سننے کا فائدہ کیا. آپ قرآن سنیں تو ایسا لگنا چاہیے کہ ہاں واقعی قرآن پڑھا جا رہا ہے, صرف نہیں ہو رہا ہے. ہاں صرف یعلمون تعلمون, آخری بس یعلمون تعلمون, بس اتنا سمجھ میں آتا ہے, باقی سب غائب. تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے, کیسا قرآن ہوتا ہے, کیا قرآن ہوتا ہے. قرآن میں بڑی تاثیر, اس کا بڑا اثر ہے, نہ سمجھ میں آئے پھر بھی وہ اثر پیدا کرتا ہے. لیکن کب, جب کہ ہم اسے سنتے ہوں. لیکن یہاں تو یہ ٹینشن پڑا ہوا ہے, ایسے ادھر ہاتھ باندھا ہوا ہے اور تھوڑی دیر بعد پھر گھڑی پر نظر جاتی ہے. ہم نے شروع کی تھی ہے نا 42 پر شروع کی تھی, حافظ صاحب نے 47 ہو گئی ہے, 5 منٹ ہوئی ہے 42 سے 47, لیکن ابھی تک رکوع میں گئے نہیں حافظ صاحب. ہاں دھیرے سے ایسی نظر اٹھتی ہے گھڑی پر, اور ہم حساب لگا رہے ہیں اپنی نماز میں کہ 42 سے شروع کیا, 47 ہو گئی, 5 منٹ, ابھی تک رکوع نہیں ہوا ہے نا. اور جب جیسے ہی سلام پھیرا, عام نمازوں میں بھی مغرب میں جیسے ہی سلام پھیرا لوگوں کی نظر گھڑی پر جاتی. امام صاحب نے مغرب کی 10 منٹ میں پڑھائی, مغرب 10 منٹ میں پڑھائی, مغرب کی 10 منٹ. مغرب تو شارٹ ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں یا مولانا نا مغرب بہت لمبی پڑھاتے ہیں, چھوٹی پڑھانی چاہیے, چھوٹی پڑھانی چاہیے. ابے گدھے وہ چھوٹی ہے, جو پڑھانا وہی چھوٹی ہے. اللہ کے رسول کو دیکھ جا کر سرکار سورہ طور پڑھا رہے ہیں مغرب میں, سورہ طور جا کر دیکھ لو سورہ طور کتنی ہے, سرکار مغرب میں پڑھا رہا ہے. تو اوساطیں یعنی کہ لوگوں نے بس اتنا جانا, اتنا یعنی سن لیا ہے کہ مغرب میں چھوٹی صورتیں ہونی چاہیے. لیکن وہ چھوٹی صورتیں کہاں سے کہاں تک ہے وہ بھی تو جان لو. اب وہ سورہ بینہ سے ناس تک کی صورتیں ہیں, وہ سورہ بینہ سے ناس تک کی صورتیں ہیں. تو پھر سورہ بینہ کو اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کتنی ہے, وہ ذرا تھی ذرا سی نہیں ہے نا. اس کے بعد کی جتنی صورتیں وہ چھوٹی چھوٹی, کچھ چھوٹی صورتیں ہیں, کچھ بڑی بھی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے ہم ترتیل کے ساتھ یا حدر کے ساتھ بھی پڑھیں گے ٹائم لگے گا, ٹائم لگے گا ہے نا. اور جب ٹائم لگا تو پھر آپ اندازہ کریں کہ مغرب ہم نے کوئی لمبی نہیں پڑھائی, چھوٹی پڑھائی ہے. اب کبھی بندہ یعنی کہ الحمد للہ لیلاف پڑھا لیتا ہے, کبھی یعنی کہ ارایت الذی, زیادہ تر یہی صورتیں پڑھتے ہیں کہ چلو بھائی جلدی سے مٹا دے, بندے جلدی میں ہیں, شارٹ پڑھنا. ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ شارٹ پڑھنی ہے. اور اگر کبھی ہم نے سبحان الذی اسرا پڑھ دی, کبھی ہم نے الف لام میم پڑھ دی, تو پھر باہر جا کے باتیں ہوتی ہیں مولانا مغرب میں بہت لمبی کرتے ہیں. عشاء چلے, عشاء میں تو پڑھنی ہے لمبی تو ٹھیک ہے, چونکہ عشاء میں آتے ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں عشاء میں لمبی پڑھے تو چلے, لیکن مغرب میں وہ تو شارٹ پڑھنی چاہیے. ہاں وہ بندہ جو عشاء نہیں پڑھتا نا وہ ایسا بولتا ہے کہ عشاء میں لمبی پڑھے تو چلے, لیکن مغرب تو شارٹ ہونی چاہیے. لیکن مولانا بہت لمبی پڑھاتے ہیں. لیکن اس بندے نے یہ نہیں جانا کہ قرآن کا حدیث کا حکم کیا ہے. اللہ کے رسول نے وہ شارٹ کتنی شارٹ فرمائی, کتنی شارٹ فرمائی, کہاں سے کہاں تک قصار مفصل ہے, کہاں سے کہاں تک اوساط مفصل, کہاں سے کہاں تک طوال مفصل. یہ پہلے جانو, یہ پتا تو چلے کہ کتنی بڑی بڑی صورتیں ہیں. پھر جب اگر فجر میں وہ طوال مفصل سے, ہم فجر بھی پڑھاتے ہیں نا تو بہت شارٹ میں, ہم فجر پڑھاتے ہیں تو شارٹ میں پڑھاتے ہیں, تب جا کر 10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. سرکار طوال مفصل سے پڑھاتے تھے تو وہ 2 بڑے بڑے رکوع ہوا کرتے ہیں, کبھی 3 4 رکوع, تب جا کر پھر فجر. تو فجر میں سرکار جب فجر پڑھاتے نا تو 20-25 منٹ کی فجر ہوتی تھی, آدھے گھنٹے کی فجر ہوتی تھی. ہاں تو کہنے کی بات یہ ہے آپ پہلے جانیں کہ مسئلہ کیا ہے, آپ پہلے سمجھیں
کہ مسئلہ ہے کیا، بعد میں پھر بات کریں، آپ اپنی من مرضی سے نہ شروع ہو جائیں۔ ہاں، علم تر الاعراف بھی شارٹ میں ہے لیکن سورہ بینہ بھی شارٹ میں ہے، اور سرکار نے سورہ طور کی تلاوت بھی مغرب میں فرمائی، اور سرکار کی عادت تھی کہ تلاوت کرتے تو پہلی رکعت میں ایک رکوع، دوسری رکعت میں ایک رکوع، 2 رکعت ملا کر 2 رکوع تلاوت فرماتے تھے۔ آج کل ہمارا تو فجر میں حال یہ ہے کہ ہم سورہ اما یعنی کہ سورہ نبا شروع کرتے ہیں نا، اما یتساءلون، اس کا ایک ہی رکوع، وہ بھی آدھا آدھا کر کے، آدھا پہلی رکعت میں پھر تھوڑا سا دوسری رکعت میں، ایک ہی رکوع میں ہم دونوں ختم کر دیتے ہیں، لیکن سرکار ایک رکعت میں دونوں ختم نہیں کرتے، ایک رکعت میں ایک پورا رکوع، دوسری رکعت میں پورا دوسرا رکوع۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہم تراویح کے لیے بھی تیار ہوں کہ بھئی ہمیں تراویح پڑھنی، وقت دینا ہے، ہمیں کھڑا رہنا ہے، پریکٹس کرو کھڑے رہنے کی، اور وہ بھی ایسے ہی نہیں، ایسے تو ہم باہر بہت سے لوگ ایسے سوچ سکتے ہیں، ارے میں تو آدھا آدھا 1-1 گھنٹہ کھڑا رہتا ہوں، لیکن وہ تو گپے مارنے باہر 1 گھنٹہ کھڑا رہے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہاں نماز میں ایسے امام کے پیچھے کھڑا رہنا پڑا نا، تب پتا چلے گا یہ بہت لمبا ٹائم، وہ 1 گھنٹہ پتا نہیں چلا، اس لیے کہ ایسے ہی کھڑا تھا، ٹائم پاس کر رہا تھا، موبائل پہ بات کر رہا تھا یا گپے مار رہا تھا، لوگوں سے دھمال مستی ہنسی مذاق چل رہی تھی، تو 1 گھنٹہ کہاں چلا گیا پتا نہیں چلا۔ لوگ 4-4 گھنٹے باہر کھڑے رہتے، بیٹھے رہتے، بات کرتے رہتے، انہیں پتا نہیں چلتا، لیکن یہاں 1 گھنٹہ مسجد میں گزارنا ہو تو پتا چلتا ہے۔ یا مولانا بہت لمبی آج تقریر کر رہے ہیں، بھئی شب برات 1 دن ہے، 1 ہی رات آ رہی ہے سال میں، شب معراج 1 رات آ رہی ہے، شب قدر 1 رات ہے، اس میں بھی جلدی، بھاگو، جلدی کرو، تو پھر سنو گے کب؟ جمعہ میں بہت سن لیا، جمعہ الگ ہوتا ہے، شب برات الگ ہے، شب معراج الگ ہے، شب قدر الگ ہے، اب پھر جب وہ گزر گئی تو اب شب برات کی تقریر نہیں ہوگی، اب شب قدر یا شب معراج نہیں بیان کیا جائے گا، وہ اسی رات پہ ہوگا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا وقت تھوڑا سا مینیج کرنا ہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے انتظار میں ہیں کہ کب ہم اللہ کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کب ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں منتظر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی رحمتوں کے 100 حصے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے 100 حصے ہیں، اس میں سے اللہ نے 1 حصہ زمین پر اتارا، ان 100 حصوں میں سے 1 حصہ زمین پر اتارا، اسی 1 حصے کی وجہ سے ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ جتنی محبتیں دنیا میں آپس میں دیکھ رہے ہیں یہ سب اس ایک رحمت کا حصہ ہے۔ یہ جانور، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ جانور، یہ درندے، یہ پرندے، یہ حشرات الارض، یہ جتنی محبتیں کرتے ہیں سب کا سب وہ ایک رحمت کا حصہ ہے، جو اللہ نے ایک رحمت کا حصہ اتارا، یہ ایک رحمت کے حصے میں یہ ساری محبتیں سمٹ آئی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، آپ کبھی دیکھتے ہوں گے کبھی کتا انسان سے پیار کرتا ہے، ہم لائک پر لائک مار رہے ہوتے، کتنا کیسا کتا ہے، کتنا وفادار کتا ہے، اپنے مالک سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کبھی بلیوں سے ہم یعنی اس سے پیار کرتے ہیں، یا بلی کا یا جانور کا آپس میں ہم پیار دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس نے اس کی حفاظت کی۔ ایک مرغی ہے جو خود بارش میں بھیگ رہی ہے، اپنے بچوں کو پروں میں سمیٹ لیا ہے، ہم نے لائک لگا دیا۔ کتنا ماں کا پیار دیکھیں اپنے بچوں پر، ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، یہ اس مرغی کو دیکھیں تو ایک ماں جو انسان کی ماں ہے وہ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ساری محبتیں اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے زمین پر اتاری ہے۔ اللہ نے 99 رحمتوں کے حصوں کو اپنے پاس رکھا تاکہ قیامت میں اپنے بندوں پر عطا فرمائے۔ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں تاکہ قیامت میں وہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے۔ تو سوچیں قیامت میں اللہ کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا، اللہ کی رحمتیں کتنی وسیع ہوگی۔ کیا اللہ کی وہ یہ ہماری یہاں کی ایک رحمت کبھی گوارا کرتی ہے کہ ہمارا بچہ آگ میں جل جائے؟ ہماری یہ ایک رحمت والا حصہ کیا کبھی یہ گوارا کرتا ہے؟ اور یہ ایک رحمت تو سب میں بٹی ہوئی ہے نا،
کروڑوں میں بٹی ہوئی ہے، تب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وہ روئے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں۔ تو اندازہ کریں اللہ جس کی 99 رحمتیں اس نے اپنے پاس اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے، اگر یہ بندے آگ میں جلنے کے لیے جائیں گے تو اللہ کی رحمتیں کیسے تڑپ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو کیسا جوش آئے گا۔ آپ اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے 99 رحمت سنبھال کر رکھی ہے، قیامت میں کام آئے گی۔ میں قیامت میں اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے حصہ عطا کروں گا، تو یہ رحمتیں وہ ہوں گی کہ پھر جب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی تو سارے گناہ مٹاتی چلی جائے گی، سارے گناہ چھپا دے گی، سارے گناہ کی مغفرت ہو جائے گی۔ ہم نے پوری زندگی جتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں اللہ معاف فرماتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے کیسے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں بہت سے مواقع دیے، بہت سے موقع دیے، اے بندو آؤ نا میری رحمتیں لے جاؤ، آؤ میری رحمتیں لوٹ کر لے جاؤ، لیکن ہم ہیں کہ یعنی کہ جب جہاں بگ سیل لگا ہوا ہو وہاں تو ہم وہاں سامان لوٹنے اور سیل کا مال لوٹنے تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب رحمتوں کا سیل لگتا ہے تو ہم رحمتیں اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ ہم ماہ رمضان میں بھی 2-4 دن آتے ہیں مسجد میں اور پھر وہی گلیاں لگ رہی ہے، ادھر تراویح چل رہی ہے، وہ باہر کھڑے ہو کر گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر وہ گپے مار رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، تراویح سے کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو مولویوں کا کام یا کچھ 2-4 یعنی کہ جنہیں نماز میں انٹرسٹ ہو ان لوگوں کا کام۔ ہم 5 وقت نہیں پڑھتے تھے تو ہم رمضان میں کیا پڑھیں گے؟ ہم 5 وقت نہیں پڑھتے تھے تو رمضان میں ہم نے 11 مہینے نہیں پڑھی تو پھر ماہ رمضان میں کیا پڑھ لیں گے؟ اور ماہ رمضان میں شیطان باندھ دیا گیا، لیکن اب شیطان کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ماہ رمضان میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، لیکن شیطان کی ضرورت نہیں، وہ شیطان آرام سے ہنس رہا ہے، مجھے باندھنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے ایک ایک کو شیطان بنا دیا ہے، ایک ایک کو شیطان بنا دیا، وہ خود ہی نہیں آئے گا، میری ضرورت ہی نہیں پڑے گی، مجھے جا کر کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا نماز پڑھنے مت جا، وہ خود ہی سوچ لے گا کہ مجھے نہیں پڑھنی ہے، وہ خود ہی سوچ لے گا مجھے نہیں پڑھنی۔ تو دوستو یہ ہم اللہ کی رحمتوں کی طرف لوٹیں، اللہ کی رحمت کی جانب ہم دوڑ کر جائیں، اللہ کی رحمتوں سے ہم زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی رحمتوں سے حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔